بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم. ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے پروگرامز کی یہ بہت بابرکت مبارک سیریز حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جشن میلاد کے حوالے سے، یعنی آپ کے ولادت کے حوالے سے پورا عشرہ سچ ٹیلی ویژن مناتا ہے. اور کیا خوبصورت بابرکت پرتاثیر پروگرام ہو رہے ہیں. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت تو ایسی شخصیت ہے کہ جبینیں جھک جاتی ہیں آپ کے احترام میں. اور ختم مرتبت نے جو کچھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بیان فرما دیا ہے، ہمیں تو وہ مدحت کی اور توصیف کی اور آپ کی تعریف کی انتہا معلوم ہوتی ہے یقیناً. لیکن ہم ایسے لوگ کہاں اس مدحت کو اور اس معرفت کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن اپنی سی کوشش کرتے ہیں سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے یہ خوبصورت سیریز حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت اور آپ کی شخصیت اور آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے. آج عالم انسانیت اخلاقیات کے جس کرائسس میں مبتلا ہے، تو جو شخصیات اور پھر خاص طور پر جو شخصیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، وہی نجات کا باعث بن سکتی ہے. کیسے عالم انسانیت اس وقت کے اخلاقی گراوٹ کے دور میں اور یہ جو ظلم و ستم ہر طرف دنیا میں ہے، اس سے نکل سکتی ہے. ہم اپنے علماء کرام سے یہ بھی سنتے ہیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت بھی سنتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں، چندہ تعارف کے محتاج نہیں، بہت خوش گفتار ہیں، خوش اتوار ہیں، بہت ہی پرتاثیر انداز میں آپ معارف دینی بیان کرتے ہیں. اور سیرت حضرت زہرا اور ائمہ طاہرین بیان کرتے ہوئے تو آپ پر میں کہتا ہوں ایک وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک کے معروف خطیب ہیں، معروف عالم دین ہیں، سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور آپ بھی بہت روانی سے سیرت و تاریخ بیان کرتے ہیں. دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں نے جیسے ابھی اپنے چند تمہیدی جملوں میں، بلکہ بہت ہی ٹوٹے پھوٹے جملوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے چند کلمات کہے. آج کا تو خاص طور پر موضوع یہی ہے کہ احادیث نبوی کی روشنی میں مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مناسب یہی ہے. ہم کہاں سیرت حضرت زہرا اور فضائل سیدہ بیان کر سکتے ہیں. یہ تو رسول پاک کی زبان اقدس ہے کہ جن سے فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے یوں کہیے کہ ایک برسات ہوتی ہے، اور ہم اس سے کچھ پھول جو ہیں وہ کچھ شگوفے جو ہیں وہ چنتے ہیں. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول. واہ. یقیناً جب غیر مسلم اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یکے بعد دیگرے فرزند دنیا سے جاتے دیکھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو اب جو ہے وہ مقطوع نسل ہو گئے ہیں اور آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے کہا آپ ابتر ہو گئے ہیں، اب آپ کو کوئی دنیا میں قیامت تک یاد نہیں کرے گا. پروردگار عالم نے آقا کی تسلی کے لیے 3 آیات کی صورت میں مختصر سورہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر. سبحان اے اللہ. حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی. سبحان اللہ. اب اس کے اوپر بعض نے حوض کوثر، بعض نے خیر کثیر لکھا، لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ کوثر سے مراد جو سب سے قرین قیاس اس کا معنی اور مفہوم اور تفسیر بنتی ہے کہ اے محبوب، آپ بے نام و نشان نہیں ہوں گے، نام و نشان تو آپ کے دشمنوں کا ختم ہو جائے گا، صبح قیامت تک آپ کا نام باقی رہے گا، کیونکہ ہم نے سیدہ کائنات کی صورت میں آپ کو کوثر عطا فرما دیا. یقیناً بی بی پاک کی تشریف آوری آقا کے آنگن میں ایک ایسی خوشی تھی کہ جس خوشی کا اعلان رب العالمین فرما رہا ہے، اور اس انداز سے فرما رہا ہے، یعنی آتا یوتیک سے مراد یہ ہے کہ یہ خوشی دینے کے بعد اب ہم اسے واپس نہیں لیں گے، بس ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے. قیامت تک سیدہ کائنات کے ذریعے نسب مصطفیٰ زندہ بھی رہے گا، اور لوگ سینہ تان کر بتائیں گے کہ ہم فاطمی ہیں.
لوگ بتائیں گے ہم علوی ہیں، کیا لوگ بات ہے۔ بتائیں گے ہم محمدی ہیں، لیکن آج بھی الحمدللہ سورہ کوثر کی تفسیر ہمیں دنیا کے ہر کونے میں نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو سب سے پہلی خوراک عطا فرمائی وہ اپنا لعاب تھا، گویا لعاب رسول کا تسلسل ہے سادات کرام۔ اور پھر بی بی پاک سلام اللہ علیہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمر میں اپنے سینے سے لگایا جس عمر میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، زندہ دفن کر رہے تھے، اور سیدہ کائنات ام ابیہا اس وقت بنی جب لوگوں کے ہاں بیٹیاں اپنی وہ جو سن شعور ہے اس تک نہیں پہنچتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تو یہ بے شعور ہے، لیکن جب اوجری میرے آقا کی جو ہے وہ پشت مبارک پر حالت سجدہ میں کعبے کے اندر لاد دی گئی تو بی بی پاک نے 4 یا 5 سال کی عمر میں اس اوجری کو اتارا، ام ابیہا کا لقب بھی پایا، اور اس عمر میں اللہ کی توحید اور اپنے بابا کی رسالت کا مقدمہ لڑ کر یہ بتا دیا کہ یہ رسول اللہ کے گھر کی یہ بیٹی کو عام بیٹیوں کی طرح نہ لینا، یہ وہ ہے جو 4 یا 5 سال کی عمر میں اسلام کا مقدمہ لڑنے نکلی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ عام خاتون نہیں ہے، یہ وہ خاتون جنت ہیں، یہ وہ خاتون قیامت ہیں کہ جن کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے محفوظ فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، کیا خوبصورت تمہید باندھ دی ہے اور موضوع کو کھول دیا ہے جناب مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ نے۔ ہمارے ذہن میں فضیلت کے جو بھی معیار آ سکتے ہیں یا فضیلت کا جو بھی عروج ہو سکتا ہے، ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں حضرت زہرا سے متعلق وہ موجود ہے، بلکہ جو ہماری فکر میں بات سما بھی نہیں سکتی، ہمارا ذہن بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، وہ بھی رسول پاک نے فرما دیا۔ کیا بلند و بالا شخصیت تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، اور کیا آپ کا ایک کائناتی مقام تھا، کیا عروج تھا، کیا شان تھی آپ کی فضیلت کی، کہ ایسے لگتا ہے کہ رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ کس طرح حضرت سیدہ کی فضیلت اور ان کی مدحت لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں سب سے پہلے آپ کو اور تمام امت کو اور جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں، حضور کے گھرانے سے محبت اور عشق رکھتے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چمن مصطفیٰ میں ایک ایسا پھول کھلا جس کی خوشبو پوری دنیا کے گوشے گوشے تک گئی، اور آج تک وہ پھول کھلا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ دشمنوں نے اس پھول کو ختم کرنے کی، اسے مرجھانے کی، اسے پامال کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ کا وہ جو کردار تھا، وہ جو سیرت طیبہ تھی، وہ جو حضور کے گھر کے آنگن میں جناب سیدہ کی آمد تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی لازوال چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں دیندار ہوں، اگر کوئی ادعا رکھتا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، اور اپنی مسلمانی سے اور اپنی دینداری سے جناب زہرا کو منہا کر دے، تو میں سمجھتا ہوں وہ دین کیا بچتا ہے، وہ اسلام کیا بچتا ہے۔ آج جناب سیدہ اس دین کی اساس ہیں اور بنیاد ہیں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھا جائے، دیکھیں ظاہر ہے یہ میں نے جو جملہ کہا ہے بہت سوچ سمجھ کہا ہے۔ حضور اکرم ختمی مرتبت ہیں، سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور حضور کے آنے سے پہلے جیسے علامہ صاحب نے خوبصورت ارشاد فرمایا کہ خواتین کی کیا حالت تھی، زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جس وقت گھر میں ایک بچی پیدا ہوتی تھی تو چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، لیکن جناب سیدہ جس وقت حضور کے گھر آئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب فاطمہ الزہرا کو پیدا کیا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ عورت کی کتنی عظمت ہے، خاتون کی کتنی عظمت ہے۔ اور پھر حضور نے کیا خوبصورت انداز میں وہ بیان فرمایا جگہ جگہ، انشاءاللہ پروگرام میں سارے میں وہ کریں گے۔ میں نے آیت تطہیر، ویسے تو قرآن میں
ورق گردانی کرتے جائیں اور جناب سید کی شان میں قرآن جو فرما رہا ہے، یہی سورہ آیت تطہیر جو میں نے عرض کی، اس کا شان نزول اگر دیکھیں آپ، وہ جو کسا کے نیچے بیٹھے پنجتن پاک، تو اس میں ایک جملہ ہے جو میں کہتا ہوں اساس اور بنیاد جناب سیدہ ہیں۔ جس وقت جبرائیل نے سوال کیا نا کہ وَمَنْ ہُم، یہ کسا کے نیچے ہیں کون یا اللہ، یہ جو ہیں یہ کون ہیں جن کی تعریف میں اس حد تک کہا جا رہا ہے کہ میں نے آسمان خلق نہیں کرنا تھا، میں نے زمین نہیں بچھانی تھی، میں نے سورج چاند ستارے نہیں کرنے تھے، ہوائیں نہیں چلانی تھیں، پانی نہیں چلانے تھے، سب کچھ یہ کون ہیں؟ تو ظاہر ہے جناب جبرائیل علیہ السلام نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے کہ یہ کون ہے جو بیٹھے ہیں۔ وہ تو ان کے گھر میں جھولے جلانے والے ہیں، وہ تو ان کے گھر کی چکیاں چلانے والے ہیں، وہ ان کے دروازے پہ درزی بن کر آنے والے ہیں، ہر وقت کے خدمت گزار ہیں۔ انہوں نے کیوں پوچھا؟ میں کہتا ہوں کہ ظاہر ہے وہ چاہتا تھا کہ میں اللہ کی زبان سے ان کے فضائل سنوں، وہ خالق اکبر جو ہے ان کے فضائل وہ بتائیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہاں بیان فرمایا ہے کہ جس وقت سوال کیا کہ یہ کون ہیں تو جواب آیا کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اہل البیت، اور حضور نے فرمایا خاصتی لحمہم لحمی و دمہم دمی۔ میں یہاں کہتا ہوں کہ جناب سیدہ کو بنیاد بنایا گیا، ہم فاطمہ تو دیکھیں کہا جا سکتا تھا نا آگے جناب فضیلت تو جناب زہرا سے زیادہ ظاہر ہے حضرت ختمی مرتبت کی تھی، پھر جناب علی مرتضیٰ ان کے شوہر بھی ہیں، ان کے امام بھی ہیں، ان کی فضیلت تھی، لیکن بنیاد تعارف کی بنایا جا رہا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ آگے یہ زہرا ہیں، یہ زہرا کے بابا ہیں، یہ زہرا کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے دو بچے حسن اور حسین ہیں۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا کہ یہ حضور اکرم ہیں، یہ ان کے بھائی اور داماد ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے، یہ نواسے ہیں، رشتے تو ادھر بھی تھے۔ یا حضرت علی کو محور تعارف بنایا جاتا، لیکن یہاں محور تعارف حضرت سیدہ کو بنا کر یہ بیان ہوا ہے آگے جناب سیدہ اساس ہیں، بنیاد ہیں۔ اور جیسے ہم نے سورہ کوثر کی تلاوت کی، کیا خوبصورت اللہ نے وہ کوثر عطا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تو کہا نا کہ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہیں، یعنی حضور کی نسل قیامت تک جناب سیدہ سے چلی ہیں۔ تو جناب سیدہ کا یہ کردار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کی خواتین اگر چاہتی ہیں، میں کہوں گا بد نصیب ہیں وہ لوگ جو کسی اور طرف بھٹکتے پھرتے ہیں اور در زہرا پہ نہیں آتے، در خدیجۃ الکبریٰ پہ نہیں آتے، نہیں سمجھتے کہ اللہ نے یہ کیا ہدیہ عطا فرمایا انسانوں کے لیے۔ اور جناب ام المومنین حضرت عائشہ، مجھے خوشی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت خوبصورت روایات ہیں جناب سیدہ کے حوالے سے۔ بالکل صحیح بات۔ وہ کہتی ہے کہ وہ میں دیکھتی تھی کہ حضور اکرم جناب سیدہ کو بوسے دیتے تھے، وہ آتی تھی گود میں بٹھاتے اور ان کو بوسے دیتے، چلتے پھرتے جناب سیدہ کے سر پہ بوسے دے رہے ہیں جناب۔ تو میں نے ایک دفعہ سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ جناب سیدہ کے اتنے بوسے جناب ہر وقت جب بھی دیکھتی ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا نا تو جبرائیل امین نے وہاں عرش خدا پہ جو مجھے فروٹ پیش کیے، پھل جو پیش کیے، وہ میں نے جب کھائے تو ان پھلوں کی خوشبو کو لاجواب تھی۔ میں حیران ہوا کہ یہ دنیا میں تو کہیں نہیں کبھی یہ خوشبو دیکھی، وہ وہاں دیکھی تھی۔ اور پھر جناب فاطمہ جس وقت پیدا ہوئی، متولد ہوئی، تو اب جب بھی مجھے دل چاہتا ہے کہ میں خوشبو سونگوں ان پھلوں کی، میں جناب زہرا کو چومتا ہوں، ان کی خوشبو لیتا ہوں، تو وہی خوشبو جو جنت کے پھلوں کی تھی وہ جناب سیدہ سے مجھے ملتی ہے۔ تو حضور اکرم ما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں، وہ اپنی خواہشات کے جیسے ہم اپنی بیٹیوں کی تعریف کرتے ہیں اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ مقام نبوت بول رہی ہے، مقام رسالت بول رہی ہے کہ یہ زہرا کا اتنا مقام ہے۔ اور کیوں اتنا تعارف کرایا؟ اس لیے، اور اگر ایک منٹ اور میں بات کر دوں کہ اس دروازے کا کتنا تعارف فرمایا۔ وہ روایات میں ہے کہ 9 مہینے لگاتار، بعض میں 6 ہے، بعض میں 9 مہینے لگاتار صبح کی نماز کے لیے جاتے تھے تو جناب سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آیت تطہیر پڑھتے تھے اور السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ مغرب کی نماز میں جاتے تھے تو اس وقت بھی پہلے ادھر کھڑے ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے اور السلام علیکم۔ اور جب مدینے سے باہر جاتے تھے تو آخری گھر جس گھر سے
کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، وہ جناب سیدہ کا گھر تھا۔ واپس جب آتے تھے تو پھر سب سے پہلے اس گھر میں آتے تھے اور اس گھر پہ کھڑے ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت کرنا اور سلام بر اہل بیت کہنا، اور گھر میں جا کر بیٹی کو ملنا اور بیٹی کے بوسے لینا اور پھر واپس اپنے گھر جانا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضور اکرم نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کا جس طرح تعارف فرمایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اساس جناب سیدہ۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ دونوں علماء کرام نے حضرت سیدہ طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، مبارکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آپ نے تعارف پیش کیا ہے۔ یہ خوبصورت گفتگو جاری ہے ناظرین، ایک وقفہ ہے، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بابرکت شخصیت پر گفتگو ہو تو جی نہیں چاہتا وقفہ لینے کو بھی۔ ہم جلد ہی واپس آتے ہیں اور یہ خوبصورت گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے حوالے سے سچ ٹی وی پورا عشرہ منا رہا ہے، اور حضرت سیدہ کی شخصیت کے مختلف پہلو، آپ کی سیرت، آپ کے فضائل پر بات ہو رہی ہے، اور کیا پر برکت عشرہ ہے یہ، اور معرفت کے کس کیف آوری دور سے ہم گویا گزر رہے ہیں، یعنی پورے عشرے سے گزر رہے ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، اور جی چاہتا ہے کہ ایسی مقدس ہستی کا عشرہ چلتا ہی رہے اور ہم حضرت زہرا کی مدحت سنتے رہیں۔ لیکن آج کا پروگرام تو خاص طور پر موضوع یہ ہے کہ حضور نے حضرت زہرا کی مدحت کیسے فرمائی۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، میں نے ایک جملہ کہا تھا اپنے تمہیدی جملوں میں کہ ایسا لگتا ہے کہ رسول پاک ختم مرتبت فضیلتیں بیان کرنے کا موقع دیکھتے رہتے ہیں، اور صحابہ اکرام کو اور امت مسلمہ کو حضرت زہرا کی فضیلت مسلسل بتاتے ہیں، اور اس کی یقیناً اس کا فلسفہ ہے، ایسے ہی نہیں ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب ہم حضور کی احادیث پڑھتے ہیں نا، تو جو مختلف معیار فضیلت ہیں، آپ کوئی ایسا معیار نہیں ہے جو چھوڑ دیں۔ اب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری امت کی عورتوں کی سردار ہے، پھر کہتے ہیں کہ تمام امتوں کی یعنی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی کوئی گنجائش نہیں نکلتی، پھر کہہ دیتے ہیں جنت میں جانے والی تمام خواتین کی سردار ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں خاتون قیامت ہیں، یعنی روز محشر کی تمام خواتین کی سردار ہیں گویا۔ یعنی اب آپ سرداری کا بھی پہلو دیکھیں تو اگر یہ کہہ دیتے کہ آپ بہشتی عورتوں کی سردار ہیں تو بات تو مکمل ہو جاتی، لیکن جزیات بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہاں بھی سردار، یہاں بھی سردار، یہاں بھی سردار، یعنی کوئی زاویہ رہ نہ جائے فضیلت کا۔ دیکھیے، جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، اور رب تعالیٰ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اب جب سیدہ کائنات کی طرف توجہ جاتی ہے تو وہ وقت جب بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی ہیں، ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کیونکہ فضائل کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک فضائل وہبی ہیں اور ایک فضائل کسبی ہیں۔ آپ فضائل وہبی میں دیکھیں تو سیدہ کائنات جو خدا کی طرف سے یعنی وہ گاڈ گفٹڈ ہیں، اس میں بھی سیدہ اتنے عروج پر ہیں کہ کوئی آپ کا مقابل نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے فضائل کسبی دیکھیں جو آپ نے خود اختیار فرمائے ہیں، مطلب آپ اگر حیا کی ملکہ ہیں تو وہ آپ نے خود اختیار فرمایا ہے، اگر عبادت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے تو وہ آپ نے خود اختیار فرمایا ہے، اگر باپ کی عزت اور خدمت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے تو وہ خود آپ نے اختیار فرمایا ہے، اگر شوہر کی خدمت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے تو وہ آپ نے خود اختیار فرمایا ہے، اگر حسنین کریمین کی تربیت میں کوئی ماں سیدہ کائنات کے جیسی نہیں ہے تو یہ آپ نے فضائل کسبی ہیں آپ کے۔ اب فضائل وہبی کی طرف جائیں تو سیدہ پورے عروج پر ہے، مطلب بیٹی رحمت ہے، لیکن سیدہ کائنات اس باپ کے لیے رحمت بن کر آئیں جو والد رحمت للعالمین ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیوی کہا جاتا ہے نصف ایمان ہے شوہر کے لیے،
لیکن سیدہ کائنات اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، سیدہ کائنات کے قدموں تلے جنت ان شہزادوں کی بچھائی گئی، ان شہزادوں کی جنت ہے وہاں پر کہ جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی کیا سیدہ کہنے، کے جو کیا فضائل کہنے۔ وہ بھی ہیں، اس میں بھی سیدہ اتنے عروج پر ہیں کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی بیٹی سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہ۔ پوچھا گیا مردوں میں سب سے افضل کون ہے رسول اللہ کے بعد، تو فرمایا ان کے شوہر مولا علی شیر خدا سب سے افضل ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ کا۔ آپ نے پوچھا گیا کہ آپ کی فضیلت کی وجہ، تو آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ سیدہ اٹھتی ہیں تو رسول خدا کی طرح، بیٹھتی ہیں تو رسول خدا کی طرح، کلام کرتی ہیں تو رسول خدا کی طرح۔ اچھا، جب سیدہ کائنات کے پاس تشریف لاتی ہیں بی بی پاک، تو نبی کریم صاحب الاولیاء کے احترام اور محبت میں کھڑے ہو جاتے۔ کھڑے ہونے کے بعد سیدہ کائنات کو بوسہ دینا، پیار دینا، اور اس کے بعد پھر اپنی کملی پر جہاں خود حضور تشریف فرمائے اپنی نشست پر سیدہ کائنات کو بٹھا کر، ہر صحابی جب آتا تو کہتا فداکا امی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ لیکن جب سیدہ کائنات سے رسول اللہ خطاب کرتے یا کلام کرتے تو حضور فرماتے فداک امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ الزہرا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اتنا بڑا مرتبہ سیدہ کائنات کا۔ اور پھر جب حضور نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا، اچھا یہ جو حدیث تھی کہ حضور نبی کریم کھڑے ہوتے ہیں، یہ حدیث فعلی ہے۔ جب حدیث قولی کی طرف ہم آتے ہیں تو آقا کریم جب یہ فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جگر کا کام ہے وجود میں گوشت بنانا، جگر وجود کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعت اللمعات کے اندر لکھا کہ بضعۃ منی کا مراد یہ ہے اے قطعۃ اللحم، کہ سیدہ کائنات حضور کے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اچھا، گوشت کا ٹکڑا سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کے وجود کا جزو ہے۔ جس طرح کل کی توہین حرام ہے، اسی طرح جز کی توہین بھی حرام ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ چونکہ جزو رسالت ہے، جزو رسول ہیں، اس لیے بی بی پاک کی توہین بھی توہین رسالت ہے۔ اور حضور نے فرمایا، میرا خیال ہے یہ جو آپ نے جملے ابھی کہے، یہ اتنے جامع جملے ہیں حضرت سیدہ کی مدحت میں کہ اس میں تقریباً تمام، جب آپ نے کہا کہ رسول کا ٹکڑا ہیں اور پھر جزو رسالت ہیں اور پھر آپ کے حوالے سے کچھ کہنا وہ رسالت پہ بات جاتی ہے، یہ ایک بڑی جامع تعریف آپ نے فرما دی ان کی مدحت کی۔ یقیناً بی بی پاک کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ شرف بخشا تو یہاں پر علماء نے یہ بھی کہا کہ آگے حضور نے فرمایا کہ من ابغضھا فقد ابغضنی، جو بی بی پاک سے بغض رکھے گا وہ، اور جس نے سیدہ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے سیدہ کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بی بی پاک کے لیے جس نے سب استعمال کیا، بغض کا لفظ استعمال کیا، گویا اس نے بغض رسالت کا اظہار کیا ہے، اس نے توہین رسالت کی ہے۔ اور جب رسول اللہ کی جو توہین کرتا ہے وہ براہ راست اللہ کی توہین کرتا ہے۔ ویسے مولانا حیدر علی صاحب، مجھے پھر یہ خیال آ رہا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ آپ کی توہین، رسالت کی توہین، آپ کو دکھ دینا، رسول کو دکھ دینا، تو یہ آج کل ہم جو کچھ سنتے ہیں لوگ ڈرتے نہیں اس بات سے جب یہ حدیث کہ کوئی ایسی بات نہ ہم سے ہو جائے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ناراض ہو جائیں، یہ ڈر، یہ خوف، اور وہ ظاہر ہے ان کے مرتبے کا ڈر خوف نا کوئی ایسا، تو بڑی حیرانی ہوتی ہے اس بات پہ۔ دیکھیے من آذاہا فقط آذانی، جس نے انہیں اذیت دی اس نے میں محمد کو اذیت دی۔ اس میں میں جو بات کر رہا ہوں قبلہ حیدر علوی صاحب، یعنی اگر شائبہ بھی ایسا ہو جائے کہ میرے اس جملے سے کہیں، یعنی کرنا تو دور کی بات ہے نا، اس سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو یہ لوگ جو کبھی کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں جملے، بڑی حیرانی کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہ علماء نے کہا ہے کہ چونکہ جزو رسالت ہے، نبی کریم کے کل کی توہین اگر حرام ہے تو جز کی توہین بھی حرام ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہیں جہاں نبی کریم صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سیدہ خاتون جنت خاتون قیامت ہیں، تو فرمایا عمومی خاتون قیامت نہیں،
70,000 حوریں آگے 70,000 پیچھے ہوں گی، ان کے جلو میں سیدہ کائنات آئیں گی، اور جتنی بھی انبیاء کی ازواج ہیں اور پھر ان کی صحابیات ہیں، وہ سیدہ کی برکت سے ان کی عصمت محفوظ رہے گی، ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ لیکن وہاں جو غیبی صدا آئے گی وہ یہ ہوگی، یا اہل المعشر، اے اہل معشر، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہا کہ اے اہل معشر اپنے سروں کو بھی جھکاؤ، عین ممکن ہے سر جھکائے ہوں لیکن آنکھوں سے دیکھ، کہا غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بھی جھکا لو، کیوں کہ سیدہ فاطمہ بنت محمد نے گزرنا ہے۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ فرشتے بھی، انبیاء بھی، صحابی بھی، امتیں بھی، سب کو حکم ہے، یا اہل المعشر، اے اہل معشر، سروں کو جھکا لو۔ تو جس ذات کا فرشتے بھی ادب کریں، جس ذات کا انبیاء بھی احترام کریں، وہ ذات سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، تو یقیناً وہ امت محمدی میں شامل ہی نہیں ہو سکتا جسے سیدہ کا حیا نہیں ہے، وہ مومن کہلانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے جس کو بی بی پاک کا حیا نہیں۔ بے شک بے شک، خدا کرے کہ ہمارے یہ پروگرام سننے والے مدحت حضرت زہرا اور معرفت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں جتنا بھی ہماری طاقت ہے، جتنا شعور ہے، آگے بڑھتے چلے جائیں، اور بہت خیال کریں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کا، ایون نام لیتے ہوئے بھی۔ جناب مولانا حیدر، جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب قبلہ، اب جب مولانا حیدر علوی صاحب بیان فرما رہے تھے تو ایک حدیث آپ نے بیان فرمائی کہ جس نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، یعنی رسول اللہ کو، لیکن اس کا بالکل اپوزٹ بھی حدیث ہے کہ اللہ فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اب میرا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، جب ہم نظریے کی بات کرتے ہیں، جب ہم فلسفی کی بات کرتے ہیں، جب ہم کسی انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، تو ایک اصول بیان کیا جاتا ہے اور اس اصول پر شخصیات کو پرکھا جاتا ہے، لیکن یہاں تو معیار بدل گیا، یہاں ایک شخصیت بیان کر دی، اور وہ شخصیت کے ساتھ جو معیار بنایا رسول اللہ نے وہ یہ بنا دیا کہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو یہاں پہ تو اصول الٹ ہو گیا بظاہر۔ یہ کیا معرفت کی بات ہے، اور کیا مدحت حضرت زہرا ہے، اور کیا کسوٹی ہے جو رسول اللہ نے دے دی؟ میں سمجھتا ہوں تاریخ میں کچھ ہستیاں ایسی گزری ہیں جو خود ان کی زندگی ایک اصول بن جاتی ہے، ان کا کردار، ان کا نظریہ، ان کی سیرت طیبہ، ان کی عظمت جو ہے وہ خود ایک اصول اور محور بن جاتی ہیں، کہ اس محور کے ارد گرد فضیلتیں گھومتی ہیں، اور دنیا کی بلکہ معیار فضیلت ہو جاتی ہے، معیار فضیلت تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جناب سیدہ ان میں سے تھی۔ آپ دیکھیں نا، آیت تطہیر کی مصداق جناب سیدہ، آیت مودت فی القربہ کی مصداق جناب سیدہ، آیت مباہلہ میں جناب سیدہ کا کردار، حالانکہ نساءنا و نساؤکم ہے، عورتیں، لیکن جس وقت نکلنے لگے تو وہ عورتوں کی مصداق وہی جناب سیدہ ٹھہری جناب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جناب سیدہ کی زندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو پیدا کی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں یہ چونکہ یہ جو آیات ان پہ وہ ان کی مصداق ہیں اور ان پہ منطبق آتی ہیں، اس سے تو واضح پتہ چلتا ہے کہ عصمت کی منزل پہ فائز تھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا۔ ظاہر ہے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی میں اجر نہیں مانگتا سوائے ان کی محبت اور مودت کے، اور جس وقت دشمنوں کو مقابلے میں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لائے، اپنی عورتوں کے طور پہ جناب سیدہ کو لے جاتے ہیں۔ اور آیت تطہیر میں جناب سیدہ محور، میں نے پہلے کہا ہم فاطمت و ابوہا و بالوہا و بنوہا، تو یہی عصمت کے موازین ہیں، یہی عصمت کے پیمانے ہیں، اور یہی جہاں ان عصمت کی کے رضا ضوابط کو اور اللہ کی رضا قرار دے دیا تو اب تو بالکل سرے منہ ہم میرا خیال اس سے آگے وہ نہیں کر سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، اتنی بڑی مالدار خاتون، اب یہاں سے تھوڑا سا توجہ فرمائیں کہ ان نے اپنا سارا مال دولت لٹا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور حالت یہ ہو گئی کہ جس وقت رسول پر ایمان لائیں اور اپنی دولت ساری لٹا دی حضور پر، تو وہ مکہ جہاں ملکۃ العرب مشہور تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ،
وہاں کی خواتین چھوڑ گئیں ان کو، جو ہر وقت جھمگھٹا ہوتا تھا خواتین کا ان کے ارد گرد، خدیجۃ الکبریٰ تنہا رہ گئیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا، جب ان کے شکم مبارک میں جناب زہرا تھی، احساس ہوا خدیجہ تنہا بیٹھی رہتی ہیں، کوئی خاتون نہیں آتی فلاں۔ تو ایک دفعہ ان کے سامنے اظہار کیا کہ اے خدیجہ، میں مصروف ہوتا ہوں تو آپ تنہا ہوتی ہیں گھر میں، یعنی ہماری زبان میں یہ کہیں کہ آپ بور ہوتی ہوں گی فلاں۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کیا ہے، میرے شکم مبارک میں جو فرزند ہے، جو بیٹی ہے، جب آپ نہیں ہوتے وہ میرے ساتھ گفتگو کرتی ہے، وہ میرے ساتھ بولتی ہیں، وہ میرے ساتھ ہم کلام ہوتی ہیں۔ سیدہ کا وہ مقام ہے ماشاءاللہ کہ ماں کی پریشانی دے کر ابھی شکم مادر میں ہے اتنی بڑی عظمت اور فضیلت کہ شکم مادر میں، اور پھر جس وقت متولد ہوئی حضور اکرم پریشان تھے کہ یہ عرب کی عورتیں جو خدیجہ سے اتنی دور ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کیا تو اب نہیں آتی، تو جب تولد ہوگا، جب پیدائش ہوگی جناب سیدہ کی، تو اس وقت کون، یہ عورتیں نہیں آئیں گی، تنہا ہوگی جناب خدیجہ۔ لیکن کیا دیکھا کہ حضرت آسیہ بنت مزاحم، حضرت مریم بنت، روایات میں سنی شیعہ روایت میں مریم بنت عمران، جناب کلثوم، وہ ساری جناب یکدم حوروں کے ساتھ ایک جھمگھٹے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچی اور جناب زہرا کی پیدائش ہوئی اور تولد ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہاں سے ہی پتہ چلتا شکم مادر میں تھی کہ عظمت جناب سیدہ واضح تھیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ محور ہیں، یہ وہ معیار ہیں جناب فاطمہ الزہرا کہ دنیا کی ہر عورت جتنی بڑی کوئی فضیلت رکھتی ہوگی ان کے سامنے وہ سر تسلیم خم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور پھر جس طرح جناب زہرا نے کردار پیش کیا، وہ کیا خوبصورت جملے ہیں علامہ اقبال کے کہ ظاہر ہے مریم کی بڑی فضیلت ہے، قرآن میں کتنا ذکر ہے حضرت مریم کا، لیکن وہ کیا خوبصورت فرماتے ہیں کہ تقابل کرتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز و زہرا فاطمہ بس نسبت بخدا عزیز، کہ مریم ایک نسبت کی وجہ سے اللہ کے ہاں عزت و عظمت رکھتی ہیں، اور جناب زہرا تین نسبتوں کی وجہ سے دخت خیر الرسل، زوجہ تاجدار حالتا و مادر مرکز پرکار عشق۔ کیا خوبصورت ہے آگے وہ دختر ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تاجدار حالتا جو ہے اس کی زوجہ مقدسہ ہیں، اور پھر جو مرکز عشق ہے، وہ جو پرکار ہوتی ہے نا، اس کا جو نقطہ مرکزی ہوتا ہے وہ کون ہے؟ وہ امام حسین ہے، اس کی مادر بزرگوار ہیں جناب زہرا۔ تو ظاہر ہے جناب زہرا، تو میں جب تاریخ پڑھتا ہوں، جب جناب سیدہ کے فضائل پڑھتا ہوں، جب عظمت پڑھتا ہوں، ابھی تو آج صرف فضائل پہ گفتگو ہو رہی ہے، جب کردار پہ ہوگی، ان کی سیرت طیبہ پہ ہوگی، ان کی زندگی، مختصر زندگی تھی 18 سال، لیکن انہوں نے کیا کردار چھوڑے ہیں، جہاں والد کی خدمت، شوہر کی خدمت، اولاد کی خدمت، ایک کامل ترین خاتون جس کی زندگی میں سارے معاشرے کے لیے ایک کردار نظر آتا ہے کہ اگر آپ نے والد خدمت کرنی ہے، اگر شوہر خدمت کرنی ہے، اگر بچوں کی پرورش کرنی ہے، تو جناب زہرا کو سامنے رکھ کے سب چیزیں وہاں نظر آ یہ جائیں گی۔ کردار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور کس طرح یہ ہم سے ریلیٹ ہوتا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین ایک وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے حوالے سے سچ ٹی وی پورا عشرہ یعنی 10 دن ہم مناتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مبارکہ محدثہ راضیہ مرضیہ سلام اللہ علیہ آپ کی سیرت کے اور فضیلت کے مختلف پہلو بیان کرتے ہیں۔ مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں، مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں۔ یہ مولانا حیدر علوی صاحب احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اور آپ نے اب تک ماشاءاللہ بہت جو حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن جو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں اور احادیث مبارکہ کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اب دونوں شخصیات نے بہت ہی بامعنی اور خوبصورت گفتگو فرمائی۔ احادیث تو بے شمار ہیں، لیکن کچھ ایسی احادیث ہیں کہ جو بالکل مہر ثبت کر دیتی ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر کہ آپ کی حیثیت، آپ کا مقام، آپ کا وقار، اور کس طرح سے آپ کی سیرت کو ہم نے اپنانا ہے، وہ اس پہ جیسے میں نے کہا مہر لگ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ بہت معروف حدیث جو آپ نے، جو روایت جو آپ نے ذکر بھی جس کا کیا کہ آپ سے جب پوچھا گیا
کہ کون سی شخصیت ہیں جو رسول اللہ کے قریب ترین، تو آپ نے کہا کہ نشست و برخاست میں، اطوار میں، اخلاق میں، بولنے میں۔ اب بولنا ہوا ظاہر، نشست و برخاست بھی ظاہر، لیکن اطوار اور سیرت یہ تو وہ ایک باطنی کیفیات اور باطنی پہلو کا نام ہے۔ تو جب ظاہر بھی اور باطن بھی رسول اللہ جیسا ٹھہرا، تو پھر بہت سے علماء یہی کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں آپ کی اطاعت واجب ہے۔ جو چیز آپ کے ذریعے ہم تک پہنچے، جو موقف آپ کا ہو، وہ ہمارے لیے اس کو ماننا واجب ہے۔ فرمائیے۔ یقیناً آقا کریم صلی اللہ یعنی اس علیہ سوال سے میں اپنے آپ کو یعنی امت مسلمہ کو جوڑ رہا ہوں کہ ہم نے ان کے فرامین کی، اخلاق کی، کردار کی پیروی کرنی ہے، خالی خلی صرف مدحت بیان نہیں کرنی۔ جی قرآن حکیم نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو بھی تمہیں دیں وہ لے لو۔ اب آقا کریم نے اس امت کو کچھ شخصیات ہیں جن کو بنا کر پروان چڑھا کر امت کو پیش کیا کہ یہ ہیں پیدائش کے لمحے سے لے کر میرے وقت وصال تک میرے ہر لمحے کے رازدان، یہ علی المرتضیٰ ہیں۔ یہ ہیں نوجوانان امت کے لیے، مردان امت کے لیے، ان سے بڑا رول ماڈل میرے بعد کوئی نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں، میرے بعد میرے علی بھی اس کے مولا ہیں، اور اللہم وال من والا ہو، اور جو انہیں اپنا مولا مانے، اے مالک تو بھی ان کا مولا بن، اور جو ان کو مولا نہ مانے، رب بھی ان کا نہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ رسول اللہ چونکہ بہرحال مرد ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کے افعال ہیں وہ مردانہ ادا ہو رہے ہیں۔ اب ایک حضور کی سیرت کا باب تھا باب النساء، جو خالصتاً خواتین کے لیے تھا۔ اب اس کی نمائندگی، وہ باب النساء کی تکمیل جو ہے وہ سیدہ کائنات فرماتی ہیں۔ اب باب النساء کے اندر بی بی پاک نے ایک سیدہ زینب کبریٰ کو تیار کر کے انسانیت کے سامنے رکھا کہ یہ ہے رسول زادی کا کردار سیدہ زینب کی صورت میں جو میں تمہیں پیش کر رہی ہوں۔ لیکن خود بی بی پاک کا کردار، جیسے میں نے عرض کیا کہ ننھی منی بظاہر عمر ہے، اور حضور کا بوجھ ہلکا کر کے ام ابیہا کا لقب پا رہی ہیں کہ یہ تو اپنے باپ کی خدمت ایسے کرتی ہیں جیسے اپنے والد کی بھی ماں ہوں، مطلب اس قدر اطاعت گزار ہیں۔ اور پھر کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جس غزوے کے اندر سیدہ کائنات زخمیوں کی مرہم پٹی نہ کر رہی ہوں، انہیں پانی نہ پلا رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی پاک پریکٹیکلی عملاً غزوات میں شریک ہو کر اسلام کا مقدمہ لڑ کر امت کی خواتین کو یہ بتا رہی ہیں حالت امن میں حیا کی ملکہ ہوں کہ وحی کا فرشتہ باہر کھڑا ہے کہ باپ اور بیٹی کی گفتگو کے دوران سیدہ کے چند بال ظاہر ہوتے ہیں تو وحی کا فرشتہ باہر ادبن کھڑا ہے کہ وہ حیا کرتا ہے بی بی پاک کا۔ لیکن جب حالت جنگ ہو، جب اسلام کا مقدمہ لڑنا ہو تو پھر یہ نہیں ہوگا، بلکہ صورت آیت مباہلہ یہ بتاتی ہے کہ پریکٹیکلی سیدہ کائنات اسلام کا مقدمہ لڑنے مباہلہ کے دن خود تشریف لے کر جاتی ہیں آقا کے حکم اور وحی کے حکم کے تحت۔ اور پھر سیدہ کائنات کو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود احترام دیا بھی، اور بی بی پاک نے وہ دور جس میں مکے کی خواتین بے حیائی کا مجسمہ تھیں، وہ جو 180 ڈگری پر گیا ہوا تھا بے حیائی کا سارا معاملہ، اس کو پھر حیا کی طرف لوٹانے والی ہستی کا نام سیدہ کائنات ہے۔ اور پھر دنیا میں عورت دو تین روپ ہوتے ہیں، یا اس کا روپ ہے پہلا کہ وہ بیٹی کے روپ میں ہے، یا بیوی کے روپ میں ہے، یا ماں کے روپ میں ہے۔ ان تینوں روپوں میں اگر آپ سیدہ کائنات کو دیکھیں گے تو آج کوئی ماں ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل سیدہ کائنات ہے، اگر کوئی بیٹی ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل سیدہ کائنات ہے، اگر کوئی بیوی ہے تو اس کے لیے اور اگر ماں کا بھی مقام دیکھیں تو سیدہ کائنات ایسی ماں ہے کہ جنہوں نے شکوہ کیا کہ مالک کائنات تیری رات بڑی مختصر سی ہے، اب سارا دن جھاڑو بھی خود دینا ہے، اپنے ہاتھوں سے چکی بھی خود پیسنی ہے، پانی بھی خود بھر کر لانا ہے، حسنین کریمین کی پرورش بھی خود کرنی ہے، اپنے شوہر کی خدمت بھی، کھانا بھی خود پکانا ہے، کبھی ماتھے پہ بال بھی نہیں پڑے ہیں، حتیٰ کہ جب خادمہ آتی ہیں تو آپ کو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جائے نا ایک خادمہ لے آئیں آقا سے، حضور فرماتے ہیں نہیں، پہلے دیگر مہاجرین کی ضرورتیں پوری کریں گے، کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ شوہر کی خدمت کریں؟ تو سیدہ اس پہ راضی ہو جاتی ہیں۔
مطلب سارے خدمت کے طریقے اپنانے کے بعد رات مصلے سے جدا نہیں ہیں بی بی پاک. یہ منظر مولا حسن نے بھی دیکھا ہے, مولا حسین نے بھی دیکھا ہے, سیدہ زینب کبریٰ نے بھی دیکھا ہے. ماں کی طہارت کا رنگ ایسا چڑھا پھر ان ہستیوں کے اوپر کہ نہ تو زینیں اب بنتی ہیں سیدہ کی بیٹی, باپ کے لیے زینت ہیں, باپ کے لیے زیب و زینت ہے. یہ کن کے کردار کی برکت ہے؟ سیدہ کائنات کے کردار کی برکت ہے. مولا حسن دنیا کے لیے حسین کا امام بنتے ہیں کس سبب سے؟ سیدہ کے کردار کی برکت ہے. اور پھر مولا حسین اگر کٹے ہوئے جو ہے وہ سر نیزے کی نوک پہ ہے اور آیات قرآنی سنا رہے ہیں تو یہ کن کی برکت ہے؟ یہ سیدہ کائنات کی برکت ہے. آج کی ماؤں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ بی بی پاک کی سیرت و کردار کا مطالعہ کریں, اور ہمارا نصاب تعلیم ترتیب دینے والوں کے اوپر بھی یہ واجب ہے کہ رسول زادی کا کردار نصاب تعلیم کا حصہ بنائیں تاکہ ہمارے اندر سے یزیدیت کا خاتمہ ہو اور حسینیت ہمارے اندر جنم لے سکے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب, بعض تصورات ایسے ہوتے ہیں کہ درست فکر سامنے کی بات ہوتی ہے لیکن وہ صدیاں گزر جاتی ہیں وہ جامد فکر رکھے ہوئے, اور ایک خیالات کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے اور ہم پھر دوسری طرف دیکھ نہیں پاتے. میں جب یہ دو احادیث ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے, مجھے تکلیف پہنچتی ہے جب فاطمہ کو تکلیف پہنچتی ہے, اور دوسرا اس کے مقابل کہ فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, تو فوراً ہمارا ذہن ماضی کی طرف چلا جاتا ہے یا جو حیات مبارکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس طرف چلا جاتا ہے, اور ہم پھر پڑھنے لگتے ہیں تاریخ میں, اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ رسول پاک جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ پوری امت کے لیے بیان کرتے ہیں اور آنے والی صدیوں کے لیے بیان کرتے ہیں. تو اس حدیث میں ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے کہ حضرت زہرا ناراض ہو جائیں؟ کیا ہم دین کے حوالے سے کچھ ایسی باتوں پر تو عمل پیرا نہیں ہو جہاں حضرت زہرا کی رضا نہ ہو؟ اس طرف ہم بالکل سوچتے ہی نہیں. میں چاہ رہا ہوں اس پہلو پر بھی آپ روشنی ڈالیں کہ آج جب ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ اس عمل سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا راضی ہیں. آج جب کوئی ہم کام کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں ہمارے اس کام کے سرزد ہونے سے کہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا غضبناک تو نہیں ہوں گے. یعنی ہم دوسری شخصیات میں تو تلاش کرتے ہیں جو کہ کوئی حرج نہیں ہے, جب رسول نے ایک معیار بیان فرما دیا تو ہم ان شخصیات سے دور ہیں جو حضرت زہرا کو مثال کے طور پر غضبناک کرتے ہیں. لیکن اپنی طرف بھی تو دیکھیں کہ ہم تو کچھ ایسا نہیں کر رہے, یعنی اپنی زندگی کا قرینہ سلیقہ حضرت زہرا کی زندگی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں. جناب عابدی صاحب بہت اچھا سوال ہے اور خوبصورت سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام شخصیات, وہ تمام مقدسات جن سے ہم محبت رکھتے ہیں, جو ہمارے نزدیک مقدس ہیں اور اس تقدس کی وجہ سے ہم ان سے محبت رکھتے ہیں, ایمان کے ساتھ انہیں چاہتے ہیں, اور ان کو یاد کرنا, ان کی فضیلت پڑھنا بھی اپنے لیے باعث اعزاز اور باعث فخر سمجھتے ہیں. یہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے ان کے بیان کریں اور باقی ہمارا کردار جو کچھ کہے. حق یہ ہے کہ میرا کردار میرے اس نظریے, میری اس عقیدت کے مطابق ہو جو میرے دل میں پائی جاتی ہے. اور جناب سیدہ کے ساتھ جو مسلمانوں کی عقیدت ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین سے امت نے سیکھی ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کا عملی مظاہرہ, ان کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اجاگر کرنا یہ بہت لازم ہے. اگر میں عقیدہ تو یہ رکھتا ہوں کہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, اگر وہ غضبناک ہوں تو اللہ غضبناک ہوتا ہے, تو پھر مجھے وہ کردار ادا کرنا چاہیے, میری ماں بہن بیٹی کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے معاشرے میں, تاکہ اس سے جناب سیدہ غضبناک نہ ہوں, وہ ناراض نہ ہوں. وہ راضی ہوں گی تو اللہ راضی ہوگا, وہ خوش ہوں گی ہمارے کردار سے تو اللہ ہمارے کردار سے خوش ہوگا, اور اگر وہ ناراض ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. میں سمجھتا ہوں اس کو اگر محور بنائیں تو معاشرے کے لیے بہت بڑا نقطہ حاصل ہوتا ہے. کہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں, بے پردگی ہے, بے حیائی ہے, عریانی ہے, یہ چیزیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ جناب سیدہ کا وہ ایک ہے نا سوال کہ کوئی نابینا آ گیا جناب سیدہ کے سامنے تو جناب سیدہ ہٹ گئی پیچھے, تو کسی نے کہا کہ
یا بنت رسول اللہ، یہ تو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا وہ دیکھ نہیں سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ کیا معیار ہے، کیا بلندی ہے، کیا عظمت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضور کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں، جو حضور کے اس معیار پہ پوری اترتی ہیں، ان کو ہمیں بھی اپنے لیے عملی طور پر معیار بنانا پڑے گا، ورنہ صرف زبانی تعریف کرنا، زبانی فضائل بیان کرنا یہ کافی نہیں ہوگا۔ اور حضور اکرم نے عملی طور پر، یہ نہیں ہے کہ صرف جملے کہے ہیں، میں یہاں بتاتا ہوں عملی طور پر حضور نے جناب سیدہ کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا عزت کی ہے، اور عملی طور پر کیا کیا ہے۔ جناب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ما رأیت احدا اشبہ کلاماً و حدیثاً برسول اللہ من فاطمہ الزہرا، کہ میں نے کسی کو دنیا میں حضور کی گفتار اور حضور کے کلام کے مشابہ زہرا سے زیادہ نہیں دیکھا ہے۔ بے شک بے شک، یعنی جو حضور کا کلام تھا، جو حضور کی گفتگو تھی، جو حضور کی حدیث تھی، جو حضور کے بیان کرنے کا طریقہ تھا، وہ جناب زہرا میں وہی انداز تھا، وہی آواز تھی، وہ طریقہ کار تھا۔ اچھا، مزے کی بات یہ بہت یہ خوبصورت میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ جناب زہرا کی گفتار جناب حضور اکرم کے ساتھ ملتی تھی، اور جناب زینب جب دربار شام میں یا بازاروں میں خطبے دے رہی تھی تو جو دور بیٹھا آدمی تھا، حتیٰ نابینا، انہوں نے یہ دیکھا، آواز سنی تو کہا کہ یہ تو علی کی آواز آ رہی ہے۔ کیا خوبصورت مشابہت ہے۔ تو جناب ام المومنین یہ فرماتی، اور آگے کیا خوبصورت جملہ ہے، ان نے اس کے ایک دو حصے بیان کیے ہیں ترجمے میں۔ کہتی ہیں اذا دخلت علیہ، جس وقت وہ آتی تھی، تشریف لاتی تھی حضور اکرم کے پاس، تو حضور چار کام کرتے تھے۔ سب سے پہلے رحب بہا، وہاں ہی بیٹھے بیٹھے ان کو مرحبا کہتے تھے، خوش آمدید زہرا۔ کیا خوبصورت ہے، ہمارے معاشرے میں کیا بیٹی کو اس طرح کہا جاتا ہے؟ آپ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں رحب بہا، آگے مرحبا کہتے تھے۔ اور دوسرا کیا جملہ ہے، قام الیہا، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، آج بیٹی کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے، لیکن صرف کھڑے نہیں ہوتے، الیہا سے مراد ہے کھڑے ہو کے آگے چند قدم بڑھ کے استقبال فرماتے تھے۔ کیا حضور کا تو ہر فعل جو ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے آگے بڑھ کر۔ اور تیسرا یہ ہے وَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا، ان کے ہاتھ کو پکڑتے تھے اور ہاتھ کے اوپر بوسہ دیتے تھے، اور پھر اجلسہا فی مجلس ہی، پھر اپنے آپ کو اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے جناب سیدہ کے بارے میں سمجھتا ہوں دنیا میں کہاں پایا جاتا ہے۔ دنیا میں یہ جو حضور اکرم نے اپنی بیٹی کو اہمیت دی ہے، یہ اور کہاں پائی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اپنے معاشرے میں۔ دیکھیں، ایک اس حوالے سے ہے نا، جناب سیدہ کی عظمت ہے، ان کے مقابلے میں کوئی دنیا خاتون نہیں ہے، لیکن ایک اس حوالے سے معاشرے میں ہمیں بیان کرنا چاہیے کہ جناب سیدہ کا جو کردار جو حضور نے بتایا، عملی طور پر جو کہا ہے، ہمیں بھی سبق ہے کہ ہم اپنی خواتین، اپنی بیٹیوں کو عزت دیں۔ اور پھر ایک اور حضور کا فرمان میں آخری سناتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں فاطمہ ہو، جس گھر میں وہ بچی ہو جس کا، اور یہ بھی ہے ہمارے ہاں تو یہ روایات ہیں کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو نا تو 7 دن تک نام نہیں رکھتے لوگ، وہ بال اتارتے ہیں اور پھر نام رکھتے ہیں، 7 دن تک اسے محمد کہا جائے، یہ برکت ہوتی ہے۔ اور بیٹی پیدا ہو تو بال اتارنے تک 7 دن تک اسے فاطمہ کہا جائے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جس گھر میں فاطمہ ہو اس گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، جس گھر میں فاطمہ نام کی خاتون ہو، بچی ہو، اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اور جس خاتون کا نام فاطمہ ہے، حضور کا فرمان ہے کہ ان گھر والوں کو خیال کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں ناراض ہوں گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا محور ہے، کتنے بڑا معیار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں حضور اکرم کے وہ فرامین ما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں، یہ سارے ہمیں اس پہ توجہ کر کے معاشرے میں عملی طور پر ہمیں یہ بتانا چاہیے، تاکہ ہم بھی معاشرے میں وہ تبدیلی لے آئیں جو خاتم المرسلین نے اس گندے معاشرے میں خاتون کی جو توہین ہوتی تھی اس سے نکال کر معاشرے کو اس عظمت کی طرف لائے، اور ایک نمونہ پیش کیا کہ یہ رول ماڈل ہیں جناب فاطمہ الزہرا، ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، ان کے کردار پر عمل کریں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً 2 یا 2.5 منٹ ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کیونکہ عنوان احادیث نبوی ہیں، آپ کے ذہن میں جو آپ کے حوالے سے، کیونکہ احادیث تو سبھی خوبصورت ہیں لیکن کچھ احادیث خاص اثر کرتی ہیں،
ایک حدیث حضرت زہرا کے بارے میں آپ سنا دیجئے اور ایک آپ، اور ہمارے پروگرام کا وقت پھر ختم ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مولائے کائنات امام حضرت جعفر اور ساتھ حضرت زید آتے ہیں، اور تینوں کا یہ تھا دعویٰ کہ مجھے رسول اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں، تو آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اب جواب تو تینوں میں سے کسی کے بارے میں دینا چاہیے تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں فاطمۃ الزہرا سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مطلب جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ کسی بھی موقع پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی پاک کو نظر انداز ہی نہیں کرتے تھے، اور پھر جب یہ فرما دیا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آج اگر کوئی خاتون نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج کرتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، تو یقیناً اس کے دل میں یہی آرزو ہے کہ وہ جنت میں جائے، تو جنت میں صرف وہی خادمائیں جائیں گی جو کہ سیدہ کائنات کی خادمہ ہوں گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ کائنات کی سیرت و کردار اور آپ کے طور و اطوار، آپ کی جو گفتار ہے، اس کو آج اگر ہماری خواتین اپنے لیے رول ماڈل بنا لیں اور وہ یہ سوچنے پہ لگ جائیں کہ جس بی بی پاک پہ درود کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اس بی بی کے کردار کو اپنائے بغیر ہماری زندگی کیسے مکمل ہو سکتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی بی پاک کی ولادت پہ بہترین تحفہ جو آج کی خاتون سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتی ہیں وہ فاطمی کردار ہے، جس کو اگر وہ اپنا لیں تو یقیناً معاشرہ ہمارا حسینی معاشرہ بن جائے گا۔ سب آدھا منٹ بچا ہے، آپ کو ایک مختصر سی حدیث۔ حضور اکرم ایک تفصیلی واقعہ میں اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن حضور اکرم آئے اور جناب سیدہ مصلی عبادت موجود تھیں، اور ان کے ساتھ سامنے بے موسم فروٹ اور مختلف کھانے پڑے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ حضرت مریم کی طرح ہیں، جیسے ان کے محراب مسجد میں اور مصلی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قسم قسم کے کھانے ملتے تھے، جناب سیدہ کے سامنے جب عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اس طرح کے کھانے پڑے ہوتے ہیں۔ جناب سیدہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور ظاہر جناب سیدہ کا کردار یہ تھا، اللہ کی عبادت جب کرتی تھی، وہ امام حسن علیہ السلام کا ایک کیا خوبصورت فرمان ہے کہ میری ماں جس وقت مصلی عبادت پہ دعا مانگتی تھی تو میں نے خود سنا ہے کہ ساری دعائیں دوسروں کے لیے مانگتی تھی، اپنے لیے نہیں مانگتی تھی، تو میں نے پوچھا کہ امی جان آپ دوسروں کے لیے مانگتی ہیں، کبھی اپنے لیے مانگ لیا کرو، تو فرمایا کہ بیٹا میں جو دوسروں کے لیے مانگتی ہوں تو کیا اللہ کو نہیں پتہ کہ میرے دل میں کیا دعا ہے، وہ میری دعا منظور کرتا ہے۔ کیا خوبصورت واقعہ اور کیا خوبصورت کانسیپٹ کے ساتھ ہم پروگرام ختم کر رہے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ کل انسانیت کے لیے مانگا جائے۔ جب کل انسانیت کے لیے مانگا جائے گا تو ظاہر خود بھی انسان ظاہر ہے کہ باقی لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث ہوگا، تو خداوند قدوس ہم پر بھی سلامتی اور اپنی نعمتیں اتارے گا۔ دونوں علماء کرام کے شکریہ کے ساتھ ناظرین اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام ہوں گے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اظہر علی عابدی کو اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔